بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی تاریخ انسانیت کے سنہرے اور سیاہ باب کو کھولتی ہے، ایک نام ایسا چمکتا ہے جو ظلم کے مقابلے میں حق کی گواہی دیتا ہے، جو کفر کے ایوانوں کو لرزا دیتا ہے، جس کی پیشانی سجدے میں اور جسم نیزوں پر ہوتا ہے۔ وہ نام ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا حضرت علی کے لخت جگر، جن کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا، حسن اور حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ ان کی زندگی ایک آئینہ ہے، صبر، قربانی، صداقت اور عزت کا۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل زندگی کا احاطہ کریں گے، بچپن سے کربلا کے میدان تک، اور مورخین کی زبانی ہر حقیقت بیان کریں گے۔ حضرت حسین کی ولادت 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھتا نور۔ کسی بچے کی ابتدائی زندگی اگر وحی کے ساتھ میں گزرے، کسی نواسے کو اگر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھامنے کا شرف حاصل ہو، تو اس کی شخصیت عام انسانوں جیسی نہیں رہتی۔ ایسا ہی تھا حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ماں فاطمۃ الزہرا سید النساء، والد علی المرتضیٰ باب العلم شیر خدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدائش کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے۔ آپ نے اذان دائیں کان میں اور اقامت بائیں کان میں دی۔ امام حسین کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ عرب میں یہ نام پہلے معروف نہ تھا۔ میں نے ان دونوں حسن و حسین کا نام وہی رکھا جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، حسن اور حسین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صحابہ گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو اتنا لاڈ نہیں دیا جتنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے اور فرماتے، ترجمہ، یا اللہ میں اسے چاہتا ہوں، تو بھی اسے چاہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کر بیٹھے اور چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ حسین گر نہ جائیں۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا تو فرمایا، میرا نواسہ میری پیٹھ پر تھا، میں نے چاہا کہ وہ خوش ہو کر خود اترے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بچپن کا بڑا حصہ مسجد نبوی میں گزارا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، عبادات اور معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبوب نہیں پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تربیت کا ماحول غیر معمولی تھا۔ سورۃ الدہر کی وہ آیت جو اہل بیت کی سخاوت پر نازل ہوئی، بچپن میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کی عملی تربیت تھی۔ ترجمہ، وہ اہل بیت کھانا دیتے مسکین، یتیم اور قیدی کو خود بھوکے رہ کر۔ حضرت حسین نے بچپن میں عبادت، قربانی، ایثار، صبر اور تقوی کو گھر کے ماحول میں دیکھا۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں کربلا کا منظر دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کون سی زمین ہے؟ عرض ہوا، یہ کربلا ہے جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے حسین کے قاتل کو کبھی کامیاب نہ کرنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ سوتے، ساتھ کھاتے، ساتھ کھیلتے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بھائی تھے مگر حسین کے لیے ماں جیسے مہربان تھے۔ ان دونوں کی جوڑی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے پھول کہا کرتے تھے۔
بچپن ہی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر غور و فکر، خاموشی سے مشاہدہ کرنا اور حق کو پہچاننے کی بصیرت موجود تھی۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کم گو مگر فیصلہ کن بات کرنے والے تھے۔ امام حسین کا بچپن صرف لاڈ پیار سے بھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ وحی، نبوت، علم، عدل اور قربانی کی عظیم ترین تربیت گاہ میں پروان چڑھے۔ یہی تربیت تھی جس نے آگے چل کر حضرت حسین کو وہ کردار دیا جس نے یزید جیسے فرعون کے مقابلے میں تنہا کھڑے ہونے کا حوصلہ بخشا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت حسین کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ ان کے والد حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے عہد میں اہم کردار ادا کرتے رہے اور حضرت حسین ان کے ہمراہ ہر موقع پر موجود رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجلس شورا میں شامل کیا اور ان کی عزت بزرگ صحابہ کے برابر رکھی۔ طبری اور بلازری کی روایت کے مطابق حضرت حسین نے خلافت راشدہ کے ہر دور میں اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے اپنے والد اور بھائی کے ہمراہ کردار ادا کیا۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ منتخب ہوئے۔ یہ دور فتنوں اور جنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے ساتھ شریک رہے۔ ابن اسیر بیان کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف سپہ گیری دکھائی بلکہ اخلاق، استقامت اور شجاعت کا نمونہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ بطور مشیر و سپہ سالار رہے۔ 41 ہجری میں حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی۔ اسے تاریخ میں وحدت کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھائی کا ساتھ دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سیاسی قدم نہ اٹھایا، لیکن جیسے ہی یزید خلیفہ مقرر ہوا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح انکار کر دیا۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں یزید فاسق تھا، شراب پیتا تھا، ظلم کرتا تھا، دین سے غافل تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت کو امت کی تباہی سمجھا۔ مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ یزید کا حکم لے کر آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسا شخص جیسے میں ہوں یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ مدینے سے مکہ چلے گئے تاکہ حج کا موقع ہو اور امت کو بیدار کیا جا سکے۔ کوفے والوں نے خطوط بھیجے اور بیعت کا یقین دہانی کرائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا۔ ابتدا میں ہزاروں افراد نے مسلم بن عقیل سے بیعت کی، مگر جب ابن زیاد گورنر بن کر آیا حالات بدل گئے۔ مسلم بن عقیل گرفتار ہوئے اور شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی، لیکن انہوں نے فرمایا، میں حق کے لیے نکل چکا ہوں، خواہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ چھوڑا اور اپنے خاندان کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حر بن یزید رہائی نے روکا، لیکن جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ نہیں چاہتے تو صرف نگرانی پر اکتفا کیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ حضرت حسین نے بار بار جنگ روکنے اور گفت و شنید کی کوشش کی، مگر یزید کا حکم تھا بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ۔ کربلا میں 10 محرم کا سورج طلوع ہوا اور ایک ایک کر کے اہل بیت کے جوان شہید ہونے لگے۔ حضرت علی اکبر، حضرت حسین کا جوان بیٹا، حضرت قاسم امام حسین کے بیٹے، حضرت عباس، دیگر بھائی، بھتیجے، اصحاب، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر لاش کو خود اٹھایا، سینے میں تیر، گلے پر تلوار اور پیشانی میں نیزہ لگا دیکھا۔ 10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ یا ہفتہ۔ تاریخ میں دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ کربلا کا آسمان کہتے ہیں کہ سرخ ہو چکا تھا۔ ریت کی گرم زمین پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا
رہ چکے تھے۔ اہل بیت کے تمام جوان بھائی، بھتیجے اور اصحاب سب ایک ایک کر شہید ہو چکے تھے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس اور دیگر اہل حرم کی لاشیں خاک پر پڑی تھی۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہونٹوں پر ذکر الہی۔ جب سب شہید ہو چکے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کے دروازے پر آ کر فرمایا، کیا کوئی ہے جو اللہ کے لیے میرا ساتھ دے؟ کیا کوئی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی مدد کرے؟ خیمے سے بچوں کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ حضرت زینب بے ہوش ہونے کو تھی۔ چھوٹے بچے پیاس کی صدائیں دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین خیموں میں گئے، اپنی بہن حضرت زینب کو گلے لگایا۔ پہلے امام زین العابدین کے پاس گئے جو بیماری کے باعث بستر پر تھے، اور فرمایا، میرے بعد تم ہی اہل بیت کے واحد مرد ہوگے، صبر کرنا اور سچ کا علم بلند رکھنا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹا بابا اب نہیں آئیں گے، صبر کرنا، میری طرف سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زین پہنی، تلوار سنبھالی اور اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آخری خطاب کیا، اے لوگو، اگر تم مجھے نہیں مانتے تو کم از کم اپنے نبی کو یاد کرو، میں اس کا نواسا ہوں۔ یزیدی لشکر خاموش رہا۔ شمر، عمر بن سعد، حرملہ اور سنان جیسے بدبخت حملہ آور ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کیا۔ ابن اسیر اور طبری کے مطابق امام حسین نے 200 سے زائد سپاہیوں کو قتل یا زخمی کیا۔ ان کے جسم پر کئی زخم آ چکے تھے، لیکن دل میں سکون تھا۔ جب نیزے، تیر اور تلواروں کی بوچھاڑ ہوئی، تب بھی وہ پکارتے رہے، اگر محمد کا دین میرے خون کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو اے تلواروں، آؤ اور مجھے کاٹ دو۔ حرملہ نے زہر آلود تیر مارا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں پیوست ہوا۔ ایک تیر پیشانی پر لگا، ایک تیر حلق میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے گرے۔ میدان کربلا کا شیر خاک و خون میں تڑپ رہا تھا۔ لبوں پر آخری کلمات تھے، یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما، یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ شمر اور اس کے ساتھی آگے بڑھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا۔ ابن سعید، طبری اور دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ جب سر کاٹا گیا، زمین ہل گئی، آسمان پر گرد چھا گئی اور ہر چیز غمگین ہو گئی۔ سر نیزے پر قرآن پڑھ رہا تھا، سر مبارک کو نیزے پر رکھا گیا، لیکن جو معجزہ رونما ہوا وہ تاریخ کا روشن چراغ بن گیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے، میری شہادت سے حیران نہ ہو، یہ رب کی سنت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کربلا کی خاک پر 3 دن تک پڑا رہا، کسی نے دفن نہ کیا، نہ غسل دیا۔ پھر بنو اسد کے کچھ قبائل آئے اور امام زین العابدین کی رہنمائی میں دفن کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، مگر یزید ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ حضرت حسین کے جسم کو کاٹا گیا، لیکن ان کا نظریہ رہتی دنیا تک زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد خواتین اور بچوں کو قید کیا گیا، شام لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین نے جرأت مندی سے دین کی حفاظت کی۔ حضرت امام حسین کا کربلا کی طرف سفر صرف ایک شخص یا خاندان کی بقا کے لیے نہیں تھا، یہ دین کی روح بچانے کی آخری کوشش تھی۔ یزید کی بیعت کا انکار دراصل باطل نظام کے خلاف بغاوت تھا۔ یزید خلافت کو بادشاہت میں بدل چکا تھا، جس کی بنیادیں خوف، ظلم اور بے دینی پر تھی۔ قرآن مجید خلافت کو شورائی اور صالح قیادت کا نظام قرار دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الشورى آیت 38 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ یزید کی نامزدگی میں کوئی شورا نہ تھی،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال اٹھایا، کیا یزید خلافت کا اہل ہے؟ اس سب میں مورخین فرماتے ہیں یزید کی زندگی دین سے بے پرواہ تھی۔ حضرت حسین کا قیام ایک دینی فریضہ تھا۔ ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون میں فرماتے ہیں اگرچہ حضرت حسین کا قیام دنیاوی لحاظ سے ناکام نظر آتا ہے، لیکن اخلاقی اور دینی لحاظ سے وہ ایک عظیم کامیابی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم نہیں نظریہ بچایا، وہ نظریہ جس پر اسلام قائم تھا۔ یزید صرف ایک فرد نہ تھا، وہ نظام ملوکیت کا نمائندہ تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے اصولوں کے آمین تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے نکلا ہوں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کروں اور اپنے نانا کی سنت اور والد حضرت علی کی سیرت پر عمل کروں۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد خلافت کا اصول نہیں تھا، بلکہ امت کو غفلت سے جگانا تھا۔ یزید کے دور میں بیت المال کو ذاتی خزانوں میں بدل دیا گیا، عدل کا نظام تباہ ہو کے رہ گیا، بدعتیں دین میں عام ہو گئی، شراب، ناچ، ظلم عام تھے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سب پر خاموش رہتے تو خلافت کی روح دفن ہو جاتی۔ امت یہ سمجھتے کہ دین اور سیاست کا تعلق صرف طاقت سے ہے، اصول سے نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اثر یہ ہوا کہ اس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ جہاں یزید بظاہر غالب تھا، وہیں کربلا کی خاک پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں، لیکن اس کے افعال ناپاک اور خلاف شریعت تھے۔ اسی بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، تعداد نہیں، ایمان جیتتا ہے، ظاہری شکست اصل شکست نہیں، اور ہر زمانے میں حضرت حسین کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام نہ صرف ایک انفرادی عمل تھا، بلکہ یہ ایک انقلابی پیغام رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے چراغ کی راہ بن گیا۔ آخر میں کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جو صدیوں سے دلوں کو جھنجھوڑتا آ رہا ہے، جہاں ریت کی گرم زمین پر تاریخ کا سب سے مقدس خون بہایا گیا، جہاں نیزے اور تلواریں خاموش ہو گئی، لیکن کلمہ حق بلند رہا۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں جو قربانی دی وہ کسی ذاتی اقتدار، حکومت یا زمین کے لیے نہیں تھی، وہ قربانی اصول، حق، دین اور عدل کے لیے تھی۔ جب دنیا خاموش تھی، جب ممبر و محراب یزید کی بیعت میں گم تھے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اٹھے اور دنیا کو بتایا کبھی کبھی تنہا کھڑا ہونا بھی حق کی فتح بن جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورۃ العمران آیت نمبر 169، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے، ان کی آواز آج بھی ضمیر کو جگاتی ہے۔ ابن اسیر فرماتے ہیں حضرت حسین کی شہادت نے دین کو زندہ کر دیا، اگر وہ نہ اٹھتے تو یزید اسلام کو بگاڑ دیتا۔ مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کربلا وہ مقام ہے جہاں خون نے تلوار کو شکست دی اور اصول نے اقتدار کو ہرایا۔ کربلا کے واقعہ میں آج کے دور یعنی ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آج بھی ظلم کے یزید زندہ ہیں، شکلیں بدل گئی لیکن سوچ وہی ہے۔ کبھی سیاست کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر حق کو دبائے، زبانوں کو بند کرنے اور ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام گونجتا ہے، سر دے دو مگر جھکو مت، باطل کے سامنے خاموشی بھی جرم ہے، سچ کہو چاہے تمہارے لہجے میں موت کی آہٹ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور کے امام ہیں۔ حضرت حسین کا قیام صرف 61 ہجری کا نہیں تھا، وہ ہر دور، ہر امت، ہر حق پرست انسان کا امام ہے۔ کربلا ایک لمحہ نہیں، کربلا ایک مزاحمتی فلسفہ ہے، ایک دعوت ہے۔ جب بھی ظلم کا سامنا ہو، جب بھی حق کو دبایا جا رہا ہو، جب بھی دین کو سیاست کا غلام بنایا جا رہا ہو،
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حق، عدل، دیانت، غیرت اور شریعت کو بچانا ضروری ہے تو جان لیجئے کربلا آپ کا میدان ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے امام، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف تاریخ کا کردار نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک زندہ پیغام ہیں۔